اس حدیث کے اندر حضرت ابو سہل ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ عمرو بن عوف میں جھگڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے گئے اور ساتھ میں کچھ صحابہ کو بھی لے گئے تاکہ اگر کسی چیز کی مدد کی ضرورت ہو تو صحابہ کرام کر سکیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور ان کے درمیان صلح کراتے رہے۔ اب صلح کراتے کراتے بات اتنی زیادہ ہو گئی کہ نماز کا وقت قریب ہو گیا۔ اب ادھر مسجد نبوی میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ انتظار کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ نماز میں دیر ہو رہی ہے اور اللہ کے نبی ابھی تک نہیں آئے، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیں، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ دیر ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی، صفیں بندھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوئے قرات شروع کی، اب ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد نبوی میں نماز کے لیے آ گئے اور صف میں آ کر کھڑے ہو گئے نماز کے لیے۔ اب جب صحابہ کرام کو پتہ لگا کہ اللہ کے نبی آ گئے ہیں نماز کے لیے، اب حضرت ابو بکر صدیق کو متنبہ کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ آپ پیچھے کو آ جائیں اور اللہ کے نبی کو نماز کے لیے آگے بڑھا دیں۔ اب کچھ صحابہ کرام نے تالیاں بجانا شروع کی، اس طرح سے تالیاں بجانا شروع کی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بالکل بھی تنبہ نہیں ہوا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، وہ تو نماز میں اپنے منہمک تھے۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ تالیوں کا تو کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا ہے، اب تمام صحابہ کرام نے ساتھ مل کر زور سے تالیاں بجائیں۔ اب جب مسجد میں تالیوں کی آواز گونجی، اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو شک ہوا کہ کچھ ماجرا ہے۔ اب انہوں نے اپنے آنکھوں کی کنکیوں سے دیکھا، جس طریقے سے انسان سائٹ میں دیکھتا ہے، اس طریقے سے دیکھا تو ان کی نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑ گئی۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صف میں کھڑے ہیں تو وہ پیچھے کو ہٹنا شروع ہو گئے کہ آپ امامت کے لیے آ جائیں، لیکن اللہ کے نبی نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا کہ آپ پیچھے مت ہٹے، نماز کو پوری کریں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے کو ہٹ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کر دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کرائی۔ یہ حدیث ہے پوری۔ پہلی بات،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلوں کے درمیان جہاں جھگڑا ہوا تھا ان کے درمیان میں صلح کرنے کے لیے گئے تھے۔ اب مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اتنی زیادہ اہمیت دی کہ نماز کا وقت بھی قریب ہو گیا لیکن اس طرف دھیان نہیں دیا، تاکہ جو جھگڑا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو اس بات سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے درمیان کہیں جھگڑا ہو گیا تو ان کے درمیان صلح کرانے کی بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ دوسری بات، اب جب نماز سے فارغ ہو گئے اللہ کے نبی تو خطبہ دیا، فرمایا اے لوگوں، صحابہ کرام کو متنبہ کیا۔ متنبہ کیا کیا کہ اگر امام کو آپ کو متنبہ کرنا ہے تو اس طریقے سے تالیاں بجانی نہیں چاہیے۔ یہ تالیاں بجانا تو عورتوں کا عمل ہے، یہ تو ان کی صفات ہے، یہ تو ان کے لیے مشروع ہے کہ اگر عورتوں کی کہیں جماعت ہو رہی ہے، اول تو عورتوں کی جماعت پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر کہیں ہو رہی ہو اور ان عورتوں کو اپنے امام کو متنبہ کرنا ہو تو وہ تالیاں بجا سکتی ہے، لیکن مردوں کے لیے یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اگر امام کوئی غلطی کر رہا ہے اور اس کو متنبہ کرنا ہے تو سبحان اللہ زور سے کہہ دیں، الحمدللہ زور سے کہہ دیں، یا تکبیر بول دیں۔ مثلا امام کو اتحیات میں بیٹھنا تھا لیکن وہ بھول گیا، وہ کھڑا ہونے لگا، اب اس کو متنبہ کرنا ہو سبحان اللہ کہہ دیں، الحمدللہ کہہ دیں یا کچھ بھی کہہ دیں۔ اب صحابہ کرام نے تالیاں بجائی، اب اللہ کے نبی نے ان کو سمجھا دیا کہ آپ کو ایسا کرنا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے پاس گئے، فرمایا ابو بکر، جب میں نے آپ کو ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا تو آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ کے نبی مسجد میں موجود ہوں اور ابو قحافہ کا بیٹا امامت کرائے۔ یعنی محبت کا غلبہ اتنا زیادہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہمت نہیں تھی کہ اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے نماز پڑھائے۔ اب مجھے اس بات کو سمجھانا ہے، عربی کے اندر ایک مقولہ ہے الامر فوق الادب، کہ حکم ادب کے اوپر ہوتا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے حکم دے دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کو حکم کو نہ مانا، ادب کو فالو کیا، اللہ کے نبی کا ادب کو سمجھا کہ اگر اللہ کے نبی مسجد میں موجود ہے تو اب میری یہ مجال نہیں ہے کہ میں نماز پڑھاؤں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کے دور میں اس طریقے کے دو واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ادب کو اوپر کیا اور حکم کو نہیں سمجھا، حکم سے کنارہ اختیار کیا۔ اب اس حدیث کے ذریعے سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے کو کسی بات کا حکم دے اور وہ حکم ادب کے خلاف ہے، اب چھوٹے کے لیے اس بات کو ماننا ضروری ہے کہ وہ بڑے کی بات کو مانے، ادب کو بھول جائے، ادب کی فکر نہ کرے بلکہ بڑے کی بات مانے۔ مثال کے طور پر کوئی بزرگ ہے، اللہ والے ہیں، اب بہت سے حضرات ایسے ہیں
کہ ان بزرگوں کی جوتیاں اٹھانا یا چپل کو اٹھانا وہ اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، ثواب کا کام سمجھتے ہیں، وہ فلاں بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں۔ اب ان بزرگوں نے منع کر دیا کہ مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی، آپ میرے چپل کو یا میری جوتیوں کو نہ اٹھایا کریں۔ اب ہمیں ان بزرگوں کے حکم کو ماننا ہے اور ادب کو پیچھے چھوڑ دینا ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر یہ بات ہے کہ اگر کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو کسی بات کا حکم دے تو وہ حکم کو مانے اور ادب کو چھوڑ دے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے باپ کا انتقال ہو گیا، اب تخت نشی پر کون بیٹھے، تخت پر کون بیٹھے، والد کی گدی کون سنبھالے؟ اب دونوں میں بحث چل رہی ہے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا دوسرا بھائی دارا شکوہ۔ اب یہ دونوں بزرگوں کے پاس جاتے ہیں۔ پہلے تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا بھائی گیا بزرگوں کے پاس، تو جس وقت دارا شکوہ بزرگ سے ملنے گیا تو اس وقت وہ بزرگ تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جب ملاقات کے لیے گیا تو ان بزرگوں نے دارا شکوہ سے کہا کہ آپ اوپر آ جائیں، میرے پاس بیٹھ جائیں۔ اب وہ دارا شکوہ کہنے لگا کہ حضرت میری یہ مجال نہیں ہے کہ میں آپ کے پاس آ کر بیٹھوں، آپ کے تخت پر بیٹھوں۔ اب ان بزرگوں نے پھر دوبارہ کہا کہ میں آپ کو بلا رہا ہوں، آپ میرے پاس آ جائیے۔ اس نے پھر یہی بات کہی کہ میں نہیں آؤں گا۔ اب وہ دارا شکوہ اپنی بات کو کہا کہ حضرت آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بادشاہ بنا دے۔ اب انہوں نے کچھ نصیحتیں کی، بزرگوں نے کی اور چلا گیا۔ اب اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، بزرگ سے ملاقات کرتے ہیں۔ اب اس وقت بھی بزرگ اپنے تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے ان بزرگوں نے کہا کہ آپ نیچے نہ بیٹھیں، میرے پاس تخت پر آ کر بیٹھ جائیں۔ اب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہنے ہی میں ان کے پاس تخت پر آ کر بیٹھ گئے، اور ان بزرگوں نے ان کے لیے بھی دعا کی، کچھ نصیحتیں کی، وہ بھی چلے گئے۔ اب ان بزرگوں نے یہ بات کہی کہ یہ دونوں جس چیز کے لیے جھگڑ رہے ہیں کہ بادشاہ مجھے بنایا جائے، تخت پر میں بیٹھوں، اپنے باپ کی وراثت کو میں سنبھالوں، تو ان بزرگوں نے کہا کہ فیصلہ تو ہو گیا کہ تخت کے اوپر کون بیٹھے گا، اس بات کا فیصلہ ہو گیا۔ اب جو مریدین بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ حضرت فیصلہ کیسے ہو گیا؟ تو ان بزرگوں نے کہا کہ میں نے دارا شکوہ کو تخت پیش کرنا چاہا، تخت پر بٹھانا چاہا، لیکن اس نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، کہ کہا یہ میری مجال نہیں ہے کہ میں آپ کے پاس آ کر بیٹھوں۔ اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو وہ پیش کیا گیا تو انہوں نے فوراً اس کو قبول کر لیا۔ تو اس واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہمارا بڑا ہمیں کسی بات کا حکم کرے، اگر وہ حکم ادب کے خلاف ہے تو ادب کو چھوڑ دیں اور اس کے حکم کو مان لیں۔ اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمیں صحابہ کرام میں دو واقعے ملتے ہیں۔ ایک واقعہ تو حضرت ابو بکر صدیق کا ہو گیا کہ انہوں نے ادب کو مانا اور حکم کو چھوڑ دیا۔ دوسرا واقعہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب معاہدہ ہو رہا تھا تو
حضرت علی رضی اللہ عنہ معاہدے کو لکھ رہے تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے معاہدے کے اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سرداران قریش، سرداران کفار مکہ کہنے لگے کہ آپ بسم اللہ کو مٹائیے، ختم کیجئے، بسم کا اللہم لکھیے۔ بات وہ لکھی جائے جس کے اوپر دونوں فریق، دونوں جماعتیں متفق ہوں، مسلمان بھی اور کفار بھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ بسم اللہ کو مٹا دیجئے اور بسم کا اللہم لکھ دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس میں بھی اللہ کا نام آ رہا ہے اور بسم اللہ میں بھی اللہ کا نام آ رہا ہے، ہمارے حساب سے کچھ بھی لکھا جائے دونوں صحیح ہے۔ اب جب معاہدے کو آگے شروع کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے محمد کے آگے رسول اللہ لکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب کفار مکہ نے یہ دیکھا کہ محمد الرسول اللہ لکھا گیا تو کفار مکہ کہنے لگے کہ سارا جھگڑا اسی بات کے اوپر تو ہے کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں پھر جھگڑا ہی ختم، ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں، لہذا رسول اللہ کو ختم کر کے اس کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ اب جب یہ بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ رسول اللہ کو مٹا دیں، ختم کر دیں اور محمد بن عبداللہ لکھ دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی، میں یہ نہیں کر سکتا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میری اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کے نام کو اپنے ہاتھ سے مٹاؤں یا ختم کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ لیا اور اپنے نام کو مٹایا، ختم کیا اور محمد بن عبداللہ لکھا۔ اب یہاں پر حضرت علی نے بھی ادب کو فالو کیا، ادب کو مقدم رکھا، لیکن حکم کو نہ مانا۔ میرے دوستو، اصل تو چیز وہی ہے کہ اگر بڑا چھوٹے کو حکم دے تو چھوٹا بڑے کی بات کو مانے، اگرچہ ادب کے خلاف ہو۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، جتنی ایک مسلمان کے اندر برداشت کرنے کا مادہ ہوتا ہے اس کو اتنی ہی دیتے، اس کی اوقات سے زیادہ یا اس کی حیثیت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اندر اور حضرت ابو بکر کے اندر محبت کا غلبہ اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ ان کے بس کی بات ہی نہیں تھی، ان کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو مٹا دے یا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ امامت کرتے رہے، اللہ کے نبی پیچھے کھڑے رہے۔ ان کے بس میں یہ بات نہیں تھی، وہ اس بات کو کرنا تو بہت دور کی بات اپنے ذہن و خیال کے اندر سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے ادب کو اوپر رکھا اور حکم کو نہ مانا، حالانکہ انسان کو کرنا ہی یہی چاہیے کہ ہم حکم کو مانیں اور ادب کو چھوڑ دیں۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ اکثر حضرت تھانوی کی مجلس میں جایا کرتے تھے۔ اب ایک مرتبہ مجلس پوری بھر گئی اور حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ پیچھے کھڑے رہے۔
اب حضرت تھانوی نے ان کو آگے بلایا۔ اب وہ اندر اندر اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ اگر میں آگے جاؤں گا تو لوگوں کو برا لگے گا، میں لوگوں کے کندھے پھلانگ کر جاؤں گا تو حضرت کو بھی برا لگے گا، یہ ادب کے خلاف ہے، لہٰذا میں آج پیچھے ہی بیٹھ جاؤں گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ فرمایا کہ شفیع میں آپ کو آگے بلا رہا ہوں، آپ آگے آ جاؤ، میرے حکم کو مانو، ادب کو اس وقت پیچھے رکھ دو۔ تو بتانے کا مقصد یہی ہے الامر فوق الادب، کہ حکم ادب کے اوپر ہوتا ہے، کہ اگر کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو کسی بات کا حکم دے اور وہ حکم ادب کے خلاف ہے تو ہمیں اب ادب کو نہیں لینا بلکہ اپنے بڑوں کی بات کو لینا ہے۔ تو اسی لیے میرے دوستو، آج بہت سے لوگ اس میں افراتفری کا شکار ہو جاتے ہیں، افراط و تفریط سے کام لیتے ہیں، بہت سے اس چیز میں بہت زیادہ غلو کر جاتے ہیں، کہ جیسے مثال کے طور پر کسی کے یہاں کوئی مہمان دعوت کے لیے آتا ہے، کسی بزرگ کی دعوت کی جاتی ہے، اب اس کو اصرار کر کے زبردستی کر کے کھلاتے رہتے ہیں اور وہ بیچارہ منع کر رہا ہے، لیکن ہم لوگ ادب سمجھتے ہیں، احترام سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مہمانوں کو، اپنے بزرگوں کو جتنا زیادہ کھلائیں گے اتنا زیادہ اچھا ہے، حالانکہ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اب ہمیں ادب کو پیچھے رکھنا ہے، ہمارے بڑے ہمیں کیا بات کہہ رہے ہیں، ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے۔ تو اسی لیے میں نے جو آپ کے سامنے لمبی حدیث پڑھی تھی، اس حدیث کے اندر یہ بات بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو آگے کرنا چاہا، لیکن وہ محبت کا غلبہ تھا، ان کے بس میں یہ بات نہیں تھی۔ لیکن اب ہمیں الامر فوق الادب کو دیکھتے ہوئے اس بات کو کرنا ہے کہ اگر ہمارا بڑا ہمیں کسی بات کو حکم دے تو ہمیں اپنے بڑوں کی بات کو ماننا ہے، اگرچہ وہ بات ادب کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔